جو بھی آیا اس نے دلچسپی کے ساتھ کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہہ دیا سابقہ ادوار میں تو ادھر 2-3 گھنٹے تک پانی اترتا ہی نہیں تھا۔ ہماری عوام ہے، آج تک اس کے ساتھ کسی نے تعاون کیا ہی نہیں ہے۔ پچھلے ادوار میں دیکھ لیں، جدھر بھی جا رہے ہیں گندا پانی سلامی پیش کرتا ہے۔ کاؤنٹ ڈاؤن آپ کا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ عامر صاحب، انہوں نے 3 سالوں میں عوام کو کوئی چیز ڈیلیور نہیں کی ہے۔ یہ صرف ٹانگیں کھینچنے والی گورنمنٹ ہے، یہ کام کرنے والی گورنمنٹ نہیں ہے۔ 10 روپے کی روٹی، اور آج اس حکومت میں ہمیں وہ روٹی 20 روپے کی لینی پڑتی ہے۔ ڈبل نہیں ہوگی۔ 140 کا گھی تھا جو 350 اوپر چلا گیا۔ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہے کہ عوام کو کوئی چیز۔ میاں نواز شریف کے پاکستان نہ آنے کی وجہ یہ ملک پاکستان ہے، اسلام کی دھرتی ہے۔ یہ لوگ اس کو جتنا جی چاہے نوچ لیں، یہ اپنی عاقبت خراب کرنے کے حساب کچھ نہیں کر سکیں گے۔ جس نے کام ہی نہیں کرنا اس کے ساتھ مقابلہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تو جس منصب پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ادھر تو کاف نون پی پی تو نہیں ہے، ادھر صرف اور صرف عوامی خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام روبرو میں سٹیزن نیوز ہیں، عامر سلیم آپ کے ساتھ۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سٹی میئر چودھری طاہر محمود مانڈا کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور گجرات میں جو ایک گراؤنڈ لیول کی سیاست ہوتی ہے، اس سیاست میں ان کا اپنا ایک بہت بڑا نام ہے، اور ان کے کافی بڑے کارنامے بھی ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو دی شو۔ ماشاء اللہ۔ طاہر صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عام طور پہ یہاں پہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ سیاست ایک گندا کھیل ہے، تو آپ سیاست میں کیسے آئے؟ ماشاءاللہ آپ ایک شریف النفس انسان ہیں، اور آپ نے کس طرح سیاست میں سٹیپ ان کیا؟ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں عامر سلیم صاحب آپ کو اور آپ کی ٹیم کو تہ دل سے ان کا مشکور ہوں کہ مجھے عوام کی آواز بننے کا موقع دے دیا۔ ویلکم۔ تو جہاں تک معاملہ ہے سیاست کا، وہ مجھے خدمت مشن جو ہے ورثے میں ملا ہے۔ میرے والد صاحب بھی اسی طرح ہی عوامی خدمت گار ہی تھے۔ میرے بھائی جنرل کونسلر ہوئے تھے 2001 کے الیکشن میں، بھاری اکثریت سے انہوں نے کامیاب۔ انہی کے ساتھ ہی کام کرتے کرتے مجھے بھی جذبہ پیدا ہو گیا، اسی طرح کام کرتے کرتے آج الحمدللہ مالک کائنات نے مجھے وہ منصب سونپ دیا جس کا ہو سکتا ہے میں اہل نہ بھی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اچھا، اس کے فضل سے الحمدللہ ٹھیک ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے سیاست کا آغاز کیا تو کن کن مسائل کا جو ہے آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ نہیں، اس میں نا مسائل نہیں آتے سیاست میں۔ جو لوگ مسائل کو دیکھنا چاہتے ہیں یا مسائل کا ذکر کرتے ہیں سیاست میں آ کے، وہ سیاست تو نہیں کر رہے، وہ تو سمجھو کہ پروفیشن ہوتے ہیں۔ انہی حالات میں جب مثال کے طور پہ میں کسی کے ساتھ کام کے لیے آپ کے پاس آ گیا ہوں، کام کرنا میرے مالک نے ہے، رب کائنات کا کام ہے کام کرنا۔ مجھے تو اللہ پاک نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ میں نے گھر سے تہیا کر لیا، میں نے اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نہ میں کام کا اہل ہوں، نہ اگلا کام کا اہل ہے، کرنے والی ذات تو مالک کائنات کی ہے۔ الحمدللہ اسی ڈگر پہ چلتے 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 آپ کے سامنے ہی ہے۔ میں پچھلے دنوں حساب کر رہا تھا، 2 سال میں ہمارا ٹرن رہا ہے ادھر UC9 میں۔ ادھر ہم نے جو کام کیا ہے کم و بیش 20-22 کروڑ کے لگ بھگ ہم نے یونین کونسل فیض آباد میں کام کر رہا دیا۔ تو اگر ان کا حساب کرنے لگ جاتے یا ٹھیکیداروں سے حساب کرتے تو آج ادھر نہیں تھا بیٹھنا ہم نے۔ بالکل ٹھیک۔ ہم نے اچھا، وہ بے لوث خدمت کی ہے۔ ایک بہت بڑا درینہ مسئلہ ہے گجرات میں نکاسی آب کا۔ جتنے بھی آج تک گجرات میں حکمران آئے، گجرات کو چلانے والے آئے، جن پہ گجرات کی عوام نے ٹرسٹ کیا اور اعتماد کیا، ان کو ووٹ دیے، ان کی سپورٹ کی، یہ مسئلہ ابھی تک گجرات کا حل نہیں ہوا۔ مسئلہ صرف نا دلچسپی میں ہے۔ ٹھیک۔ جو بھی آیا اس نے دلچسپی کے ساتھ کام نہیں کیا، جبکہ ہمارے قائد حاجی ناصر صاحب نے گجرات کے لیے کافی زیادہ کام کیا ہے۔ یہ جو عثمان پلازے والا ڈسپوزل ہے، جی، یہ بھی انہی کی اسکیم ہے۔ اس کے علاوہ گجرات میں 2-3 انہوں نے ڈسپوزل اور پاس کرائے میں۔ ایک کالرے میں نصب ہے جس کو یہ لوگ آج تک فنکشن نہیں کر سکے۔ ایک GTS چوک میں نصب ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، الحمدللہ کافی زیادہ وہ کام کر رہا ہے۔ اس نے فوارہ چوک میں نے ادھر وزٹ کیا ہے، ٹھیک، دوبارہ چارج سنبھالنے کے بعد ادھر وزٹ کیا، دکانداروں سے پوچھا میں نے، انہوں نے کہہ دیا سابقہ ادوار میں تو ادھر 2-3 گھنٹے تک پانی اترتا ہی نہیں تھا۔
جبکہ جس دن سے حاجی صاحب نے یہ نظام کیا حالانکہ اوور فلو کا انہوں نے پائپ ڈالا ہے، اس سے کافی بہتری آئی ہے، پانی اتر جاتا ہے۔ لیکن جو پانی کا مسئلہ ہے ابھی بھی یہاں پہ جب لاسٹ چند دن پہلے بارش ہوئی یہاں پہ، یہ جو رحمان شہید روڈ ہے یہاں بھی پانی بہت زیادہ تھا اور کافی دن پانی کھڑا رہا، جبکہ کچھ لوگ ہمارے پاس آنے کہا جی آج موٹریں چل رہی ہیں، تو کیا جو موٹروں کا سین تھا وہ جو ایک پائپ لائن ڈلی پھر بھی وہ مسئلہ سیم کا سیم ایز تو ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا لوگوں کی عدم دلچسپی ہے؟ کیا اس میں عوام کا جو ہے آپ کے ساتھ صحیح تعاون نہیں ہے؟ یا کیا سین ہے؟ ہاں، جہاں تک آپ نے عوام کا ذکر کر دیا اس کے بارے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ یہ جو ہماری عوام ہے آج تک اس کے ساتھ کسی نے تعاون کیا ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کی سہولت کے لیے بتا دیں، ابھی 3 سال ہو گئے ہیں، کوئی ایک آدھ منصوبہ ہی بتا دیں یہ اس گورنمنٹ نے عوامی لیول پہ کیا اور جس سے عوام کو ڈائریکٹ ریلیف پہنچاؤ، نہیں کر سکے یہ لوگ۔ کیوں نہیں کر سکے؟ ان کو عوام کے ساتھ کوئی سروکار ہی نہیں ہے، جبکہ جو بھی منصوبہ لانچ کیا جاتا ہے اس سے پہلے اس کے نا افیکٹ دیکھتے ہیں کیا افیکٹ ہے، لیکن عوام کے لیے کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ عوام کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے، عوام کو پہلے ہم سہولیات مہیا ہم آ گئے ہیں نا الحمدللہ، ابھی 10 دن ہوئے ہیں، 10 دن میں پہلے سے کافی بہتر جا رہی ہے ہماری پروگرس، نکاسیات بھی بہتر ہو رہی ہے، کام بھی بہتر ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اور بہتر ہوں گے۔ کیوں؟ ہم صرف عوام کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، یہ لوگ عوام کے لیے نہیں کرتے۔ پچھلے ادوار میں دیکھ لیں، جدھر بھی جا رہے ہیں گندا پانی سلامی پیش کرتا ہے۔ کیوں سلامی پیش کرتا ہے؟ کہ اس کے اوپر کام نہیں کیا گیا۔ ہم اس سے نہ روگرداں ہیں، نہ ہم نے اس کو بھولنا ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز کی اس کے اوپر بے شک ہمارے یہ 60 دن ہی ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر کام کر کے عوام الناس کو بتا دیں گے کہ اگر کوئی آپ کی خدمت کرنا چاہے تو اس کے آگے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ 60 دن اور آپ کے جو 2 سال تھے ان کا ضیاع بھی ہوا بیچ میں، 2-2.5 سال تقریباً، جی اس کا ایک ضیاع بھی ہوا، آپ کا ٹائم ویسٹ ہوا۔ جی جی جی، اس ٹائم کی بھرپائی ان 2 مہینوں میں پاسبل ہے؟ انشاءاللہ پرعزم ہیں آپ، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کی جو اپنی UC ہے UC 9، اس کے کافی درینہ مسائل ہیں اور کچھ لوگ آپ سے جو ہیں وہ اس طرح سے مطمئن نہیں ہوئے، کچھ لوگ ابھی بھی آپ سے شکوہ کرتے ہیں، تو اس شکوے کی کیا وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے؟ نہیں، میں یہ جو آپ نے بات کہہ دی ہے نا کہ مطمئن نہیں ہے، میں الحمدللہ مالک کائنات سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ مجھے آج کا دن سونپا ہے، یہ اپنے مخلوق کی خدمت کے لیے مجھے نپٹا دے، تو الحمدللہ اسی طرح چل رہا ہوں۔ جہاں تک مسئلہ مسائل کا معاملہ ہے، ابھی پچھلے ادوار میں ہم نے نالا جو تیار ہو رہا تھا ادھر سرگودا روڈ پھاٹک تک پہنچا، جی وہ ہمارا نکاسیات کے لیے منصوبہ تھا۔ بالکل ٹھیک۔ تو وہ مکمل کیوں نہیں ہوا؟ موجودہ گورنمنٹ نے اس کے اندر ایک کرا دیا، وہ بعض پر کرنے پتہ چلا کہ وہ تو NOC مانگ رہے ہیں ریلوے والوں سے، ٹھیک ہے، ریلوے والے NOC نہیں دے، جبکہ ہمارے دور میں کام نہیں ہوا اس کے اوپر کام۔ ادھر جٹو وکر میں ایک ڈسپوزل نصب ہونی ہے، لیکن وہ کام کیوں تعطل کا شکار ہے؟ صرف محض آپ دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں کو عوام سے محبت نہیں ہے۔ انشاءاللہ میری ان سے بات چیت چل رہی ہے، 1-2 دوستوں سے بھی بات کی ہے میں نے، اگر NOC کا معاملہ حل ہو گیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہی ایک درینہ مسئلہ ہمارا نکاسی آپ کا، اس کے اوپر گول پلازے والا ڈسپوزل ہم چالو کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد بہتر ہو جائے گا ہمارا معاملہ۔ جٹو وکل کے جس نالے کی آپ نے ذکر کیا، یہ نالا ایک کافی عرصہ اس کی تعمیر بھی ہوتی رہی، یہ نالا فنکشنل بھی ہوا، لیکن یہ نالا اس طریقے سے پانی نکال نہیں پایا۔ جی جی، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی، یہ نالا اس وقت ریلوے کے ساتھ ہم نے بغیر NOC کے بنایا ہوا ہے۔ کیوں NOC کے بغیر بنایا؟ یہاں تک ادھر نشان ہی نہیں تھا نالے کا، ریلوے والے NOC نہیں دے رہے تھے۔ ہم نے UC میں بھی یہ فنڈ پڑا ہوا تھا 15-20 لاکھ کا، جس سے نا 15 لاکھ روپیہ ہم نے ادھر نصب لگا دیا تھا، صرف نشان لگانے کے لیے کہ ادھر نالا موجود ہے۔ آج اس نالے کی توسیع بھی ہو سکتی ہے، سارا وہ ہم نے اسی طرح سمجھا کہ وہ جاتے کہ کہتے ہیں ذاتی انٹرسٹ کے ساتھ کام کیا، وہ یہ معاملہ ہے۔ وہ نالے کا لیول نہیں ہے ادھر جو ادھر عیدگاہ روڈ سے لے کر، بالکل ٹھیک، عیدگاہ روڈ سے جٹو وکر تک صرف 15 انچ کا فرق ہے، 1500 فٹ بن جاتی نہیں ملتی اس کو، لیکن وہ سارا مجھے بس یہ نے پہلے بتا دیا تھا
لیکن میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہ ایک نشان لگا کے ایک نشاندہی ہو جائے، اس کی پھر امپرومنٹ کرتے رہیں گے. اس وقت وسائل تھے، ہماری گورنمنٹ تھی، ہم نے اس کے مطابق اس کو نہ ڈے نائٹ کر کے لگانے والا کام کیا. آج الحمدللہ اس کی توسیع بھی ہوگی. کاؤنٹ ڈاؤن آپ کا سٹارٹ ہو چکا ہے. گجرات کی ہماری لوکل سیاست ہے، جو یہاں پہ جتنے بھی ہمارے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، اور موجودہ گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے، اس حوالے سے آپ ان کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ عامر صاحب انہوں نے 3 سالوں میں عوام کو کوئی چیز ڈیلیور نہیں کی ہے. کیا آپ مان سکتے ہیں کہ ہمارے طرف سے یہ عوام کو ڈیلیور کوئی چیز کرنے دیں گے؟ نہیں. یہ صرف ٹانگیں کھینچنے والی گورنمنٹ ہے، یہ کام کرنے والی گورنمنٹ نہیں ہے. مہنگائی کی شرح آج 9% تک جا پہنچی، اور عام آدمی جو ہے وہ کھانے پینے سے بھی قاصر ہو گیا. آج صبح میں جب ٹی وی ٹیون کیا، میں نے، ہمارا کام ہے، ہم نے ڈیلی نیوز دیکھنی ہوتی ہے، ہم نے ڈیلی نیوز نکالنی ہوتی ہے، ہم نے پوائنٹس دیکھنے ہوتے ہیں. تو اس میں ایک بندہ انٹرویو دے رہا تھا ایک چینل کو، لاہور کا ایک نجی چینل ہے اس کو، اور کہہ رہا تھا جی پہلے ہم 5 گھر کے افراد ہیں، ہم آٹا کٹھا نہیں لا سکتے، ڈیلی مزدوری کرتے ہیں. مزدوری کرنے کے بعد جب ہم شام کو گھر جاتے ہیں تو ہم 5 افراد ہیں، 5 نان یا 5 روٹیاں لے لیتے تھے، 10 روپے کی روٹی. اور آج اس حکومت میں ہمیں وہ روٹی 20 روپے کی لینی پڑتی، یعنی پہلے ہمارے 50 روپے خرچ تھا، اب ہمارا وہ ڈبل ہو کے 100 روپے ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کس منہ سے دوبارہ سے سیاستدان اپنی عوام کے پاس جائیں گے اور دوبارہ سے جا کے ان سے ووٹ مانگیں گے، اور ان کے پاس کیا ویژن ہے؟ مہنگائی کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں عامر صاحب یہی کہوں گا کہ انہوں نے نہ دوبارہ آنا ہے، نہ یہ دوبارہ آنے کے لیے کام کر رہے ہیں. جنہوں نے دوبارہ آنا ہوتا ہے وہ عوام کے لیے فلاحی منصوبے لے کے آتے ہیں، کوئی ریلیف دیتے ہیں، کوئی معاملات چلاتے ہیں. انہوں نے کوئی اس طرح کا کام آج تک یہی نہیں ہے، نہ ان سے کوئی کام ہو رہا ہے. یہ آپ صاحب کے سامنے ہے، آپ نے خود ہی کہہ دیں مہنگائی کی شرح. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا ڈبل نہیں ہوگی. 140 کا گھی تھا جو 3.5 سے اوپر چلا گیا، تو یہ کتنا بن جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، یعنی یہ ڈبل سے بھی ڈبل ہو گیا. اب یہ پیٹرول دیکھ لیں آپ، پیٹرول بم گرا کے عوام کو، یہ کیسے گورنمنٹ چل رہی ہے کہ ایک ریلیف پیکج دینے جا رہے ہیں ہمارا چیف پی ایم صاحب. وہ واشگاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ تیل مہنگا ہو جانا. کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ مافیا کیا تم بلیک ہیں، یہ مافیا کو انتباہ کر رہے ہیں کہ اپنا پیٹرول بچا لو، بلیک کر لو، ابھی میں مہنگا کرنے جا رہا ہوں. یعنی انتباہ دیا تھا یہ. اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلے دفعہ ایسا ہوا کہ اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے. پیٹرول جو ہے وہ 1 کے بجائے 3 یا 4 تاریخ کو مہنگا ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ صرف یہی لوگ ہیں، یہ اہل نہیں ہے ادھر عوام کی خدمت کے. پتہ نہیں ان کو کنہوں نے سلیکٹ کر دیا ادھر، نہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، نہ ان کو کام آتا ہے، نہ یہ کام کے اہل ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس دفعہ جو ہے گنے کی کٹائی ریکارڈ ہوئی، گندم کی کٹائی ریکارڈ ہوئی، دالیں، دہان کی جو فصل ہے وہ بہت اچھی ہوئی، کپاس کی جو ہے کٹائی وہ بھی ریکارڈ ہوئی کہ پہلے اتنی کبھی کٹائی نہیں ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں ایک وہ ملک جہاں پہ ہر چیز، اجناس، گندم، چاول، دانہ، ہر چیز یہاں پہ اگائی جاتی ہے، تو اس ملک میں یہ امپورٹ کا سین کہاں سے آ گیا؟ یہ کنسر ہے امپورٹ کا. کہتے ہیں ہم چیزیں جو ہیں برآمد کرتے ہیں، ہم چیزیں جو ہے باہر سے منگواتے ہیں، تو یہ کیسا درآمدات کا سین ہے، کیسا برآمدات کا سین ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ایکسپورٹ اور امپورٹ میں یہ کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں اس کو؟ جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ وافر مقدار میں آ رہی ہیں، ان سب چیزوں کو میں نے بحث میں لے کے آتا. میں صرف اور صرف چینی کی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. جی، چینی کے اوپر آپ دیکھ لیں کیسا انہوں نے جو کہہ رہے تھے نا کہ میاں نواز شریف دور میں ٹوپی گھمائی جاتی تھی، یہ لوگ آپ ٹوپی گھما کے دکھا رہے ہیں. یعنی اسے کہتے ہیں ٹوپی گھمانا. اس سے کہتے ہیں ٹوپی گھمانا. اس وقت آپ کے سامنے ہے، انہوں نے ضرب عضب پہ محنت کی ہے، انہوں نے فحاشی تک روک دی تھی. فحاشی اریانی سب رک گیا تھا، اسلحہ کلچر روک دیا تھا انہوں نے. سی پیک پہ کام ہو رہا تھا، موٹر وے پہ کام ہو رہا تھا، عوام کو ریلیف مل رہا تھا. وہ آج سب کچھ کدھر گیا ہے؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہے کہ عوام کو کوئی چیز ڈیلیور کر دیں. کیوں؟ یہ عوام دشمن آ گئے. 2017 میں میاں نواز شریف صاحب نے IMF کے مادے ختم کر دیے تھے. یہ عوام کو کیوں نہیں بتاتے؟ بس انہوں نے ذاتی اناج بنا کے میاں صاحب کو پابند سلاسل کر دیا.
اور زد کوب کر کے ہراساں کر کے پریشان کر کے. ہاں یہ لوگ کہتے ہیں نا پاکستان آئے میاں صاحب پاکستان, یہ صرف ان کو مارنے کے لیے عوام کو اکسا رہے ہیں کہ ان کو واپس بلاؤ. ادھر تو ان کے پاس کوئی اس طرح کا منصوبہ ہی نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کے پاکستان نہ آنے کی وجہ, کیونکہ یہ ایک بڑا سوال ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نہ آنے کی مین وجہ کیا ہے؟ کیا وہ ڈر کے نہیں آ رہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی پلاننگ ہے؟ نہیں, یہ پلاننگ ہے ان کے پیچھے. کیا پلاننگ ہے؟ بس یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان کوئی ترقی کے مناظر طے کرے. میاں نواز شریف صاحب کے پاس ایک ویژن ہے, وہ کام کو جانتے ہیں, کام کرنا بھی جانتے ہیں, کام کر کے دکھایا بھی انہوں نے. ہمارے پلیٹ فارم سے آپ عوام تک کیا اپنا پیغام جو ہے پہنچانا چاہیں گے؟ میں عوام تک یہی پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ یہ 60 دن کا ٹائم نہیں ہے, یہ اسی طرح میں ہم لے رہے ہیں کہ یہ 60 سال ہیں. ہم انشاءاللہ عوام الناس کی جو محرومیاں وہ دور کریں گے. ہم اپنے عوام کو ایک ویژن دے کے جائیں گے جس کے اوپر اگر عوام الناس نے عمل کر لیا تو یہ لوگ کام کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے عوام الناس کا. انشاءاللہ جو بھاگ جاتے ہیں نا وہ بھاگیں گے نہیں, عوام ان کو پکڑ کے لے آئیں گے. ہم یہ ویژن لے کے آ رہے ہیں صفائی کے حوالے سے. بیسٹ آف لک طاہر صاحب, آپ کو بہت شکریہ شو میں تشریف لانے کا. تو ناظرین, جیسے آپ نے دیکھا چودھری طاہر محمود مانڈا میئر گجرات, انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا اور انہوں نے بتایا بھی کہ کیا کیا مسائل کس طرح سے جو انہیں پیش آئے اور کس طرح سے انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا اور وہ کیا ویژن رکھتے ہیں آگے. تو میری بھی آپ سے گزارش ہے کہ جہاں پہ ذمہ داران جو ہیں صفائی کے میونسپل کارپوریشن ہیں, وہیں پہ ہم بھی اس چیز کے ذمہ دار ہیں. اگر ہم اپنا گند, اپنا کوڑا نکال کے اس کو ہم اپنے دروازے پہ رکھ دیں گے یا اپنی نالی میں گرا دیں گے تو وہ نالی جو ہے وہ ہمارے ہی دروازے سے گزری ہے, ہمارے ہی محلے کا حصہ ہے, وہ ہماری ہی بہتری کے لیے بنائی گئی تھی. اگر ہم اس کو بند کر دیں گے تو وہاں پہ بلاکیج آ جانا, اس میں کارپوریشن کی غلطی نہیں بلکہ عوام کی اپنی غلطی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب کوئی عوامی نمائندہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ سیاست کے بجائے جو عمل ہے اس میں اس کی مدد کریں, نہ کہ سیاست کی نظر ان پروجیکٹس کو, ان چیزوں کو کر دیں. تو اگر آپ اپنے محلے کو, اپنی گلی کو, اپنے پاکستان کو, اپنے شہر کو, یہ پورا پاکستان ہمارا شہر ہے, اگر آپ اس کے ہر صوبے کو, ہر شہر کو اپنا شہر سمجھیں گے تو پھر آپ گاڑی سے ریپر باہر نہیں پھینکیں گے, پھر آپ جگہ جگہ سموکنگ نہیں کریں گے, پھر آپ گند نہیں ڈالیں گے, آپ جگہ جگہ پہ بلاکنگ نہیں کریں گے. تو یہ جو بلاکیج کا معاملہ ہے, یہ گلیوں کا توڑ دینا, یہ سڑکوں کا توڑ دینا, یہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. اور ہمیں جو ایک دفعہ گورنمنٹ چیز بنا کے دیتی ہے, ہمارے ہی ٹیکس کے ادا کیے ہوئے پیسے سے ہمیں ان کی حفاظت بھی خود ہی کرنی ہے. عامر سلیم کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.